من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنا راستہ رسول اللہ کے راستے سے جدا کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نولہ ما تولی، ہم اسے سپرد کر دیتے ہیں اسی چیز کے جس کی طرف انہوں نے خود رخ پھیرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اسے ہم جہنم کے سپرد کر دیں گے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے تحت آج کے خطبے میں ہم نے صرف ایک نقطے کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبیل المؤمنین کو اتنا پسند فرمایا ہے، اہل ایمان کے راستے کو، کہ اس سے ہٹ جانے والے کے لیے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنا دی۔ تو یہ المؤمنین ہیں کون اور وجہ کیا ہے؟ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت روئے زمین پر ایمان والوں کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ جو اس امت کی سب سے بہترین جماعت ہے وہی المؤمنین کی جماعت تھی، مؤمنین کی جماعت۔ وہی لوگ تھے کہ جن کے ہدایت پر ہونا، جن کا اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہونا
اس کی شہادتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بھی بارہا اور مختلف انداز اور پیرایوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان کی راہ کو اختیار کرے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، عقیدت کا رشتہ انہوں نے بھی قائم کیا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آج ہمارا بھی محبت اور عقیدت والا رشتہ قائم ہے۔ انہوں نے اس محبت اور عقیدت میں کیا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اس مقام اور مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف انہیں مغفرت، رضوان اور جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں، بلکہ جو ان کی راہ اختیار کرے انہیں بھی کائنات کا کامیاب ترین انسان قرار دیا جاتا ہے۔ جو ان کی راہ کو اختیار کرے، ان کے انداز محبت کو اختیار کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلسل یہاں ایک موضوع صحابہ کرام کے حوالے سے تفصیلی چل رہا ہے، لیکن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کے چند مظاہر، اس کے نمونے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن سے ہم رہنمائی لیں کہ یہ ہے وہ محبت جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، کس انداز سے، قول و عمل کس شکل میں، اور ان کی محبت کے مظاہر کیا ہیں، انہوں نے کس طرح ظاہر کیا ہے۔ وہ بے شمار واقعات کتب احادیث میں ہیں جو صحابہ کرام کے اس زندگی اور سیرت کے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ کبھی نبی کے ساتھ سفر میں، کبھی حضر میں، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ محبتوں کے اظہار فرما رہے ہو، آپ پر کس طرح جانیں نچھاور کر رہے ہیں، مال نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ بھی سارے اس بات کے پہلو ہیں، دلیلیں ہیں کہ وہ محبت میں سچے اور کھرے تھے، اور انہوں نے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موڑ پر جس طرح محبت کے سچے ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے وہاں کیا۔ ایک شکل یہ ہے کہ دیکھیں وہ چیزیں جو شریعت نے لازم نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر دیکھ کر ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر لازم کیا ہو۔ گو فرض کا درجہ نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے۔ مجھے دیکھا، مجھے آپ نے اشارہ کیا، اشارے سے بلایا اور میں آپ کی طرف چلا گیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے۔ کہاں گئے؟ آپ امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے حجرے کے باہر تشریف لے گئے، مجھے روکا، آپ اندر تشریف لے گئے، پردے کا حکم دے کر مجھے اندر آنے کو کہا، میں اندر گیا، آپ میرے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے ام المؤمنین کو آواز دی، حل من طعام، اور ایک روایت میں حل من غدا، کھانے کو کچھ ہے گھر میں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا جی ہاں۔ جو کے آٹے کی 3 روٹیاں پیش کی انہوں نے، 3 روٹیاں،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز لگائی، حل من ادمن، کسی طرح کا گھر میں کوئی سالن بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو آواز آئی لا، سالن نہیں ہے، ہاں الا شیء من الخل، سرکہ تھوڑا سا ہے، سرکہ تو ہے گھر میں، سالن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الادم الخل، نعم الادم الخل، سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک روٹی اٹھائی، میرے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے رکھی، اور تیسری اٹھا کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک میرے سامنے ایک اپنے سامنے، اور آپ علیہ السلام کو سرکہ پیش کیا گیا۔ تو آپ سرکے سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں نعم الادم الخل، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما زلت احب خلا منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، جب میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے، اور آپ کو بڑے شوق سے سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، نبی کی اس محبت اور ادا کو دیکھ کر اسی دن سے مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی، نبی کی محبت کو دیکھ کر۔ حدیث کے راوی ہیں طلحہ بن نافع، جو سیدنا جابر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے ما زلت احبہ منذ سمعت من جابر، میں نے جب سے جابر سے یہ حدیث سنی تو اس وقت سے سرکے سے مجھے بھی محبت ہو گئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کے انداز ہے۔ اسی صحیح مسلم میں دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو ہر شخص کی چاہت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کہ اللہ کے پیغمبر یہ سعادت مجھے بخشیں کہ ضیافت کا حق مجھے دے، موقع مجھے دے۔ ہر شخص کی چاہت تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک گھر کا انتخاب کر کے دوسروں کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ ہی دو، اس کی لگام کو، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہو گیا ہے، لہذا جہاں یہ خود جا کے بیٹھے گی میری رہائش وہاں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی، تو سب سے پہلے اس مہمان نوازی اور ضیافت کا جو شرف اور سعادت حاصل ہوئی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر اوپر نیچے بنا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے رہنا پسند فرمایا، ابو ایوب اور ان کی بیوی اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَانْتَبَهَ ابو ایوب لیلتاً، اچانک ابو ایوب انصاری رات کو گھبرا کر اٹھ بیٹھے، بیوی کو اٹھایا، کہا اللہ کے پیغمبر نیچے نمشی علی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر چل رہے ہیں۔
آپ نیچے اور ہم اوپر. فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي نَاحِيَةٍ، اس کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور دونوں میاں بیوی نے ساری رات اس کمرے کے اس کونے میں بیٹھ کر رات بسر کی کہ کہیں ہمارے قدم، ہمارے پاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سے نہ گزر گئے. ساری رات بیٹھے. یہ ہے محبت ان کو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. صبح ہوتے ہی درخواست گزار ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ یہ ہوا رات، آپ نے فرمایا السفل ارفق. دیکھو نیچے رہنا میں نے خود پسند کیا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، آمد و رفت لوگوں کی رہے گی تو آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ رہیں، لیکن واللہ لا اسعد فی سقیفۃ فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں بھی اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس چھت کے نیچے محمد رسول اللہ. میں بھی پھر ایک سائڈ ہو جاؤں، علیحدہ ہو جاؤں گا، اس چھت پہ میں نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خوشی سے اوپر جانا پسند فرما لیا. اسی ہی حدیث کے اندر اگلا ٹکڑا ہے یوں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم جب گھر کا کھانا تیار کرتے تو سب سے پہلے پورا کا پورا کھانا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے. آپ تناول فرماتے، جتنا آپ نے تناول فرمانا ہوتا، جب کھانا واپس پلٹ کے آتا تو ہم دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں آپ کے ہاتھ مبارک کہاں کہاں سے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے ہم کھانا اٹھا کے کھایا کرتے تھے. دیکھیں ایک ایک چیز کے اندر محبت کا اظہار ہو رہا ہے. ایک دن کھانا تیار ہوا، ہم نے کھانا بھیجا، واپس پورا کا پورا کھانا پلٹ کے واپس آ گیا. میں انتہائی گھبرا ہو گیا، پریشانی کے عالم میں کہ نبی علیہ السلام کے مزاج اور طبیعت کے مطابق آج کھانا ہمارا نہیں پکا. میں فوراً دوڑ کر گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ اللہ کے پیغمبر کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا. فرمایا جی ہاں اس میں لہسن ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بو آتی ہے کھانے سے، کچے لہسن وغیرہ کا استعمال. اور میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، لہذا انی اکرہ، مجھے یہ سبزی یہ چیز پسند نہیں ہے. تو آگے تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ابو ایوب فرماتے ہیں انی اکرہ ما تکرہ. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ مجھے لہسن سے محبت نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. ابو ایوب فرماتے ہیں مجھے بھی اسی دن سے اس سے نفرت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ ان کی ناپسند ہے، جس چیز کو اللہ کے پیغمبر پسند فرماتے ہیں وہی ان کی پسند ہے. اور سیدنا انس بن مالک کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ معروف ہے کہ بخاری اور مسلم میں خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ. ایک درزی نے دعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ تو اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کھانا پیش کیا، فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر، جو کی روٹیاں پیش کی، وَأُدُمًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّا وَقَدِيد، اور ایک شوربے والا سالن پیش کیا جس میں لوکی کے قتلے اور خشک گوشت، سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ اس طرح لوکی اور خشک سوکھے گوشت کے ٹکڑوں سے شوربے والا بنایا ہوا سالن اس نے جو کی روٹیوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدبا، میں نے دوران طعام دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں سے لوکی کے قتلے تلاش کر رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ کیا کہ لوکی کے قتلے نبی علیہ السلام کی طرف کرتے گئے، اور دوسرا فرماتے ہیں لم ازل احب دبا منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ آپ لوکی کے سالن کو پسند فرماتے ہیں، تو اس دن سے مجھے بھی لوکی سے محبت ہو گئی۔ کیسی محبت کہ فرماتے ہیں گھر میں کہہ رکھا تھا کہ جو بھی سالن بناؤ اگر ممکن ہو اس وقت لوکی کے قتل شامل کرنا تو کچھ کر دینا۔ اور ایک دن لوکی، یہ ایک سبزی ہے، اس کو سامنے رکھ کر فرما بھی رہے ہیں کہ تو عام سبزیوں کی طرح ایک سبزی ہے، لیکن کیا کروں، تجھے میرے نبی نے پسند کیا ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی۔ یہ ہے ان لوگوں کی محبت کا اظہار، محبت کے مظہر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد حج بیت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی خاطر جاتے ہیں قافلے کے ہمراہ۔ امام بخاری نے کتاب المساجد میں مساجد کے بیان میں ایک تفصیلی حدیث اس حج سے متعلق مساجد کے بیان میں ذکر کی ہے۔ کیوں ذکر کی؟ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب قافلے کو مدینہ سے لے کر نکلے، مکہ تک صحابہ کو نہ صرف بتاتے گئے بلکہ وہاں جا کے روکتے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب حج کیا تو آپ یہاں رکے تھے، وہاں جا کے رات بسر کرتے کہ یہاں جب ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے یہاں رات بسر کی تھی۔ اسی پر بس نہیں، اس وقت کچھ ان جگہوں پر مساجد بھی بنی ہوئی تھی، تو ہر اس جگہ پر پہنچ کر دیکھتے کہ میرے نبی نے کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی۔ وہ حصہ مسجد کے باہر ہے تو وہاں آ کر کھڑے ہوتے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی۔ مسجد کے اندر ہے، پیمائش کر رہے ہوتے تھے کہ اس پہاڑی سے اتنا گز یا اتنا ہاتھ کی مسافت پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے، تو وہ پیمائشیں کر کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی۔
اور ان مساجد کا تعارف کراتے گئے کہ یہ مساجد تو اس وقت نہیں تھی، بعد میں جیسے آبادیاں بڑھتی چلی گئی مساجد بھی بنتی چلی گئی، بعض اسی جگہ پر، بعض اس سے ہٹ کر آگے پیچھے، حتیٰ کہ کسی پہاڑ سے گزرے اس پہاڑ کا تعارف کرایا اور کہا اس پہاڑ کے اس طرف اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ پہاڑوں میں آنے والی وادیاں جہاں آپ نے قیام فرمایا، نماز پڑھی یا رات بسر کی، اس طرح بیان کرتے کرتے حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ سے باہر ایک وادی ذی طویٰ میں پہنچتے، جو آج مکہ کی توسیع ہوتے ہوتے وہ ذی طویٰ کی بستی بھی اس علاقے میں آ چکی ہے۔ وہاں ایک بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد طوئی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، وادی ذی طویٰ۔ وہاں جا کے رک گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہونے سے پہلے یہاں رک گئے تھے، آپ نے یہاں رات گزاری تھی، میں رات گزاروں گا۔ اللہ کے نبی نے صبح کی نماز یہاں پڑھی تھی، میں صبح کی نماز یہاں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں غسل فرمایا تھا، غسل فرما کر تازہ دم ہو کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، میں غسل کروں گا۔ غسل کر کے اللہ کے پیغمبر اسی میں بس نہیں، یہ چڑھائی والے راستے سے آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے، میں اسی سائیڈ کو گھوم کر اسی طرف سے جو صفا مروہ کے درمیان کی سائیڈ پڑتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب بیت اللہ میں آئے تو اس طرف سے داخل ہوئے تھے، لوگوں میں اسی طرف سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جب حج یا طواف کر کے فارغ ہوتے، فرماتے اللہ کے پیغمبر مسفلا کی سائیڈ سفلی یعنی پشت علاقے کی طرف سے نکلے تھے، میں اسی طرف سے نکلوں۔ یہ ہے محبت۔ محبت کے مظاہر صحابہ کے یوں ہیں، یوں ہی اللہ نے ان کے ایمان کو معیار نہیں بنایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ 4 کام آپ ایسے کر رہے ہیں جو سب نہیں کرتے، آپ یہ 4 کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اے ابن جریج بتاؤ ما ہننا، وہ کون سے کام ہیں؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں لم تمس من الارکان الا الیمانیین، جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو رکن یمانی پہ آ کے اسے بھی چھوتے ہیں اور حجر اسود والے کونے پہ بھی آ کے بوسہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہیں چمٹا ہوا ہے، کوئی کہیں چمٹا ہوا ہے، آپ کو نوٹ کیا ہے کہ بیت اللہ کے ان 2 کونوں کے سوا آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے طواف کے دوران۔ کہا اور کہا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں اور حج کے لیے روانہ ہونا ہو تو یوم الترویہ 8 ذی الحج کو آپ تلبیہ پکارتے ہیں جب احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف جاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھا ہے کہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے پہلے لبیک آپ نہیں کہتے، احرام باندھتے ہیں لبیک پکارتے ہیں۔ کہا اور یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ جوتے یہ لباس کا حصہ ہیں،
جس طرح لباس بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی ڈیزائن کا، کبھی کوئی لیکن آپ کو ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا جوتا پہنتے ہوئے دیکھا ہے، جسے سبتی جوتا کہا جاتا ہے، چمڑے کا وہ جوتا جس پر بال وغیرہ چمڑے کے ختم کر دیے گئے ہوں۔ اب سبتی جو ایک ہی قسم کا ہمیشہ، یہ کوئی احکام شریعت نہیں ہے، آپ ہمیشہ ایک طرح کا جوتا پہنتے ہوئے آپ کو دیکھا گیا ہے۔ فرمایا اور چوتھی چیز، کہا آپ کے بال جو سفید ہوتے ہیں آپ رنگ لیتے ہیں، بال سفید نہیں آنے دیتے۔ تو کہا بس، جی ہاں بس۔ کہا سنو، اب جواب پہ غور کرے۔ کہا جہاں تک تو نے پوچھا ہے کہ میں بیت اللہ کے صرف 2 کونوں کو چھوتا ہوں، بقیہ کو نہیں، تو وہ اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ان 2 کونوں کو چھوتے ہوئے دیکھا، کسی اور کو نہیں، تو اس لیے میں نہیں کو چھوتا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ جب لبیک اس وقت پکارتے ہیں جب حج کا احرام باندھتے ہیں 8 کو، چاند نظر آنے کے ساتھ اب تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی سفر کیے، آپ جب احرام باندھ کر سواری پہ بیٹھتے تب لبیک اللہم لبیک پکارتے، تو اس لیے میں بھی جب احرام باندھتا ہوں اسی وقت لبیک پکارتا ہوں، اس سے پہلے نہیں پکارتا۔ جہاں تک معاملہ ہے جوتے کا، پہنا جا سکتا ہے، جیسے بھی پہنو، منع نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اس طرح کے جوتے کو پسند کرتے تھے، تو میں نے بھی اس طرح کا جوتا پہننا پسند کر لیا۔ جہاں تک ہے داڑھی وغیرہ کے بالوں کو رنگنے کا، نبی علیہ السلام کے چند بال سفید تھے تھوڑی پر اور کچھ سائڈوں میں، میں نے نبی علیہ السلام کے بالوں کو کبھی سفید نہیں دیکھا، یہی دیکھا کہ زرد ہوا کرتے تھے، رنگے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علل دیگر احادیث میں کسی نے مہندی بتائی، کسی نے خوشبو کا کثرت سے استعمال بتایا کہ اتنا لگاتے کہ وہ زرد ہوتے لیکن سفید نہیں ہوتے تھے، رنگے ہوتے تھے۔ تو میرا بھی جو بھی بال سفید ہوتا ہے میں اس کو رنگ لیتا ہوں کہ میرے نبی اپنے بالوں کو رنگ لیتے تھے۔ اب چاروں سوالوں کے جواب پہ غور کریں کہ صحابی رسول کے سوالات کے جوابات کیسے ہیں۔ یہ سب اس تعلق، اس ناطے اور اس عقیدت اور محبت والے رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یمن سے آیا ہوا ایک شخص حجر اسود کے بارے میں معلومات لے رہا ہے، یہی ابن عمر ہے۔ عبداللہ یہاں رش لگا ہوا ہو تو انہوں نے حدیث سنا دی نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام حجر اسود کا بوسہ لیتے یا استلام ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا یہ بات، لیکن اگر یہاں سے گزرتے ہوئے بھی دھکم پیلی ہو اور مجھے یہاں سے دھکے کی شکل میں آگے جانا پڑ جائے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ اس نے کہا جی ہاں، میں اس صورت میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں وہاں آؤں اور اس قدر ازدحام ہو جائے کہ مجھے استلام کا موقع نہ مل سکے تو پھر کیا کروں؟ غصے میں آئے کہ اجعل ارعیت بالیمن، یہ اگر مگر کی باتیں اپنے یمن میں رکھ کے آیا کرو، میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں یہی بتا سکتا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کیا۔ یہ اگر مگر یہاں لے کے نہیں آیا کرو۔ اجعل ارعیت بالیمن، اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اگر مگر نہیں چلتا، بس اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ سوچ کے لینا ہے۔ اگر پہلے ہی فرضی سوالات ہم کرنے لگ جائے تو پھر ممکن ہے ایسا بھی ہو جائے۔
تو یہ اگر مگر کی کہانیاں ہمارے سامنے نہ رکھو۔ یہ ہے وہ جماعت جن کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایسا پسند کیا کہ انہیں المؤمنین بھی کہا، اور ان کے سبیل اور ان کے راستے کو چھوڑنے والے کو براہ راست دو ٹوک الفاظ میں جہنم کی وعید بھی سنائی ہے کہ جس طرح ایمان لانے کی محبت کی ان کی ادائیں تھی، اس طرح تم بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرو۔ اپنے انداز کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اس کائنات سے، دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد، وفات کے بعد، بڑی تفصیلی بڑا واقعہ ہے کہ جب یہ معاملہ آیا کہ جیش اسامہ بن زید کے لشکر کو، جسے اللہ کے نبی تیار کر کے روانہ کر چکے تھے، شہر مدینہ سے باہر نکل چکے تھے، لیکن آپ کی بیماری کی شدت سن کر رک چکے تھے کہ اب انہیں نہ بھیجا جائے۔ کئی علتیں تھیں، ایک تو یہ کہ دشمن بڑا مضبوط ہے، نبی علیہ السلام کا دور کچھ اور تھا، تیسرا یہاں کے حالات کو دیکھا جائے، آپ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد یہاں حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تجربے کار صاحب علم لوگ چلے گئے، ہم کس سے مشاورت کریں گے؟ ابو بکر کو چاہیے کہ اب ان کو روک لے۔ اس طرح کی ہوتی ہوئی باتیں سنی، ابو بکر نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کیا اور فرمایا، لوگوں میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہے، سنو، لو ظننت ان السباء تخطفنی لانفذت بعث اسامۃ کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں فتنے کھڑے ہو جائیں، ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ میں نے سن لیا ہے، اگر یہاں کے حالات اس قدر بگڑ جائیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے ابو بکر کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، مجھے یقین ہو، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن جیش اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ان کو جانے کا کہا۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُ، تم ساری میرا ساتھ چھوڑ دو، آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے سارے لوگ ہٹ جائیں، دشمن بن جائیں، اللہ کی قسم ابو بکر اکیلا ان سب کا مقابلہ کرے گا، لیکن اس لشکر کے ایک ایک سپاہی کو جس کو جانے کا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، ابو بکر اس کو نہیں روکے۔ ابو بکر کا عزم دیکھا، لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ عمر کے پاس جمع ہوئے کہ عمر، ابو بکر تو کافی جذبات میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے فیصلہ کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ایک رائے ہے جو آپ ہی دے سکتے ہیں ابو بکر۔ کیا؟ کہا انہیں کہیں کہ اللہ کے نبی کا دور جو تھا وہ اور تھا، آپ کا ہونا، روب، آپ کا نام کافی تھا، لہذا اب وہ حالات نہیں رہے، اور سپہ سالار جو ہے وہ اسامہ بن زید ہیں، جو کم عمر غیر تجربے کار صحابی ہیں۔ سپہ سالار بدل دیا جائے، امیر کو بدل دیا جائے، کسی بزرگ بڑی عمر والے تجربے کار صحابی کو سپہ سالار بنا دیا جائے، تاکہ وہ صحیح معنی قیادت کر سکے اور دشمن کا مقابلہ کر سکے اور کروا سکے، اپنی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کے جا سکے۔ عمر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اکیلے میں ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سلام کیا، سامنے بیٹھ گئے، اور یہ رائے لوگوں کی رکھی اپنی تائید کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، سب اس بات پہ متفق ہے، آپ بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن اس سپہ سالار کو تبدیل کر دیں،
یہ کم عمر غیر تجربے کار بچہ ہے۔ اچھل کے ابو بکر اٹھے، طبری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اب عمر کی داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھا، داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھا اور کہا یبن الخطاب ثقلت کا سواکل، اے خطاب کے بیٹے تم مر جائے اور تجھ پہ رونے والیاں روئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو میرے نبی نے امیر بنایا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس عہدے سے معزول کرنے والا؟ عمر نہیں پڑھا تو نے قرآن کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کون مومن ہے، کون مومنہ عورت ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے کیے ہوئے فیصلے کو بدل سکے۔ یہ ہے ان کی محبتوں کی اظہار کی شکلیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ جلوس نہیں، دھرنے نہیں، لوگوں کے املاک کو تباہ کرنا نہیں، اپنے ملک کی معیشت کو برباد کرنا نہیں، محبت کے اظہار کی ان شکلوں کو اپناؤ، حالات خود بدلتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے قبلے کا تعین کریں اور اپنے رخ کو درست کر لیں، اللہ کی قسم سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، حکمران بھی خود بخود صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے اپنے قبلے درست نہ کیے تو پھر اس طرح کی سزائیں ہم پر آتی رہیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن و سنت کی فہم بھی عطا فرمائے اور عقیدے اور عمل کی بھی اسی کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔